أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الى دار السلام ویہدی من یشاء الى صراط مستقیم. اگر کوئی انسان اس کو کوئی صحرا کے اندر پھینک دے جہاں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کو بچانے والا نہیں، کوئی اس کو وہاں سے نکال کر اس کے گھر کی راہ پہ ڈالنے والا نہیں، وہ تنے تنہا ہے، پریشان ہے، ایسے موقع پر وہ اعرابی اور دیہاتی لوگ یا ایک ایسا شخص جو اس سارے ریگستان کے رستوں سے واقف ہو، وہاں کے چپے چپے کو جانتا ہو، وہ اسے آ کر کہے کہ اگر تو میرے پیچھے چلے گا، میری بات مانے گا، تو میں تجھے اس ریگستان سے نکال لوں گا، دوسرے معنی میں تجھے یہاں تڑپتا ہوا مرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، اگر میرے فٹ پرنٹ پہ قدم رکھتے ہوئے نکلو گے تو ضرور راہ راست پہ آ کر اس جنگل سے، اس بیابان سے، اس ریگستان سے نجات پا جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ عقل مند آدمی کو اس کی بات مان لینی چاہیے یا نہیں؟ اور جو اس کی بات نہ مانے، اس کے بے وقوف ہونے میں کوئی شک ہے؟ سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی، اللہ عز و جل کے لیے اعلی مثال ہے. مالک عز و جل نے ہمیں پیدا کیا، اس دنیا میں ہمیں بھیجا. ہمارے بابا آدم اور حوا کو مفت میں جنت ملی تھی اللہ کے انعام کے طور پہ، پھر اس دنیا میں اتار کر اس کی اولاد سے خطاب کر کے مالک نے کہا کہ پھر میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس راہ ہدایت پر چلے گا وہ واپس اس جنت میں آئے گا. تو ہم دنیا کی بھول بھلیوں کے اندر آئے ہوئے ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. یہاں سے ہمارا راستہ جنت کا راستہ ہے جس کو ہم نے تلاش کرنا ہے. اس جنت کے راستے کی طرف بلانے والا اللہ عز و جل، میرا مالک پکارتا ہے، بلاتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. یہ دنیا ٹینشن کا گھر ہے، پریشانی کا گھر ہے، غم اور دکھ کا گھر ہے. انسان کھربوں پتی بھی ہو جائے لیکن اس کو دنیا میں 100% سکون نہیں مل سکتا. سکون والا گھر ایک اللہ عز و جل کی جنت ہے. اللہ اس جنت کی طرف بلاتا ہے. کیسے؟ ہر دور میں اپنے انبیاء کو بھیج کر.
اپنے نبیوں کا پورا سلسلہ مالک عز و جل نے چلایا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ آئے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے آسمان سے فرشتے اترے، ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ مثال کیا ہے کہ کسی گھر بنانے والے نے گھر بنایا، گھر کو سجایا، اس میں دسترخوان لگایا، اس کے اندر نعمتیں رکھی، اور اپنے نمائندے کو، لوگوں کو اس گھر میں بلانے کے لیے باہر بھیجا۔ اب جس نے اس کے نمائندے کی بات مانی وہ اس گھر میں داخل ہوا، اس نے گھر کا کھانا کھایا، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا۔ ساتھی فرشتہ کہتا ہے اس کی تطبیق کرو، اس مثال کو فٹ کرو۔ کہا گھر بنانے والا اللہ، گھر اللہ کی جنت، نعمتیں جنت میں دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہر، میٹھے پانی کی نہر، جنت کی نعمتیں، اور جنت کی طرف بلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس نے محمد کریم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ مانا، آپ کی دعوت کو چھوڑا، اس نے محمد کریم علیہ السلام کی دعوت کو نہیں چھوڑا، عرش والے کی جنت کو ٹھکرا دیا۔ مالک عز و جل بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر رسولوں کو بھیجا، ایک بنیادی دعوت دے کر ان اعبدوا اللہ، عبادت جب بھی کرو خالص اللہ عز و جل کی، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ کسی کو شریک کرنا۔ کتنے اعمال ہیں جن کو عبادت کہا جائے وہ خالص اللہ عز و جل کے لیے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، اگر عبادت کی 1 کروڑ قسمیں کریں 1 کروڑ اعمال ہم گنیں، یہ عبادت کے اعمال ہیں خالص اللہ کے لیے، اس میں سے کوئی ایک عمل 1 کروڑ میں سے ایک عمل غیر اللہ کے لیے کرتا ہو تو یہی ایک عمل اس کے جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے، باقی اس کی ساری محنتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کی عبادت، سجدہ کرنا اللہ کے لیے، رکوع کرنا اللہ کے لیے، ذبح کرنا اللہ کے لیے، بھروسہ اللہ پر کرنا، مانگنا اللہ سے، امیدیں اللہ پر لگانی، یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص ہیں، اور ہر نبی کو اللہ نے یہی بنیادی دعوت دے کر بھیجا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، عبادت جب بھی کرو خالص اللہ کی کرو۔ اور یہاں پر بریک نہیں لگی، یہاں پہ آیت ختم نہیں ہوئی کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اگر کوئی کسی اور کی عبادت کر رہا ہے اس کو بھی کرنے دو، آپ نے اپنی قبر میں جانا، اس نے اپنی قبر میں جانا نہیں۔ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ جس کو پوجا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت ہو رہی ہے، اس طاغوت کا انکار کرنا، اس سے دور ہٹ جانا، لوگوں کو اس سے دور ہٹانا، یہ نبیوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے۔ صرف اللہ کی دعوت، اللہ کی عبادت کر کے ہم یہ سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا تو نبیوں کی دعوت کا بنیادی مقصد پورا نہیں ہوا۔ آپ اللہ کی عبادت کریں لیکن اللہ کے علاوہ جن کی پوجا ہو رہی ہے ان کو چھوڑنا، ان سے اختلاف کرنا، ان سے دور ہونا، ان سے بچنا، ان کا انکار کرنا، یہ اہل ایمان پر ضروری ہے۔ دوسرا مقام سنیے، مالک عز و جل فرماتا ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ، ہر امت کے اندر کوئی ایسی امت نہیں، کوئی ایسی امت نہیں جس کے اندر الا خلا فیہا نذیر، جس کے اندر اللہ عز و جل نے کسی ڈرانے والے کو نہ بھیجا، جس میں کوئی ایسا نہ آیا ہو جو اس شرک کی وجہ سے جہنم کی آگ سے نہ ڈراتا ہو اور عقیدہ توحید کو ماننے کی وجہ سے اللہ کی جنت کی خوشخبری نہ دیتا ہو۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ اللہ عز و جل نے خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ یہ ڈرانے والے، یہ خوشخبری دینے والے امتوں میں کیوں آئے، گروہوں میں کیوں آئے؟ اس لیے کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا، ہمارے پاس تو کوئی